پیارے بچوں، ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ٹوٹو تھا۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے اور کسی کو تالاب سے پانی پینے نہیں دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھانے کو پھل وغیرہ لاؤ اور پھر پانی پیو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل جمع کرتے اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے، پھر مگرمچھ ان کو پانی پینے دیتے۔ سب جانور مگرمچھوں سے بہت تنگ تھے، لہذا سب نے مل کر کہا کہ ہمیں جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جانوروں نے کہا کہ ابھی چلتے ہیں۔ اسی وقت چالاک لومڑی بول پڑی، اگر جنگل کا بادشاہ شیر اس معاملے میں پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح لومڑی نے تمام جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ سب جانور مل کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی کہا، آپ ہمیں ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں، ورنہ یہ جنگل چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بول کر وہ سارے جانور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا شیر کا بیٹا ٹوٹو سن رہا تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر ساری رات پریشان رہا۔ ٹوٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کے بادشاہ شیر تو بہت اچھے ہیں، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اس پر لومڑی نے کہا، اس بچے کو کیا پتا ان باتوں کے بارے میں؟ لیکن ٹوٹو کی باتیں سب جانوروں کے دلوں میں گھر کر گئی اور انہیں اپنے رویے کا اندازہ ہوا۔ وہ سب شیر کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگی اور کہا، ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب جانور یہ سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں سے کس طرح نجات پائی جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا کہ مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہے اور ان کا پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی، چنانچہ ہاتھی بول پڑا، لیکن ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتے۔ اس پر ٹوٹو نے کہا، ہم اسے ماریں گے نہیں، لیکن اس کا استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عقل مندی والی بات کیسے سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ سب نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور اس کے اوپر پتے ڈال دیے تاکہ مگرمچھوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ اب کام شروع ہوا۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگا۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور وہ خرگوش کو کھانے کے لیے اس کے پیچھے لپکے۔ خرگوش بھی انہیں دیکھ کر بھاگنے لگا۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جال بچھا ہوا تھا۔ خرگوش جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا اور سارے مگرمچھ گڑھے میں گر پڑے۔ اس طرح مگرمچھوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور خرگوش نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سب نے ٹوٹو اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس طرح سارے جانور ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے